تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ 3 آیتیں 243, 244 and 245 3 آیت. تو ابھی ہم 243 سے شروع کر رہے ہیں. 243 تفسیر ابن کثیر. Did you, O Muhammad, not think of those who went forth from their homes in the thousands, fearing death? Allah said to them, die, and then He restored them to life. تو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سوچا ان کے بارے میں جو چھوڑ کر گئے اپنے گھروں کو، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ ان کو موت کا خوف تھا، تو اللہ نے جب ان سے کہا مر جاؤ، اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. ٹرولی اللہ از فل آف باؤنٹی ٹو مین کائنڈ. اللہ تو یقیناً اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی فضل والا ہے، انسانوں کے ساتھ. بٹ موسٹ مین تھینک ناٹ، لیکن اکثریت انسانوں کی یہ ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرتے ہی نہیں. 244 آیت. اینڈ فائٹ ان دا وے آف اللہ اینڈ نو دیٹ اللہ از آل ہیئرر آل نوور. جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. آیت نمبر 245. Who is he that will lend to Allah a goodly loan, so that he may multiply it to him many times? And it is Allah that decreases or increases your provisions, and unto him you shall return. اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اس کو بہت دگنا چوگنا، مطلب اس کو خوب بڑھا دے، اور پھر اللہ ہی ہے جو کم کرتا ہے اور بڑھاتا ہے رزق کو، تمہارے رزق کو، اور اسی کی طرف پلٹ کے سب کو جانا بھی ہے. دا اسٹوری آف دا ڈیڈ پیپل. یہاں ایک قصہ ان مردہ لوگوں کا. اللہ says, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. Did you, O Muhammad, not think of those who went forth from their homes in the thousands, fearing death? Allah said to them, die, and then He restored them to life. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوچا ان کے بارے میں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ وہ ان کو موت کا خوف تھا. اللہ نے پھر ان سے کہا مر جاؤ، اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. Ibn Abi Hatim related that Ibn Abbas said that these people mentioned herein were the residents of a village called Dawardan. یعنی یہ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے داوردان، اور یہ وہاں کے لوگوں کا ذکر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے ان کا یہ کہنا ہے. علی بن عاصم said they were from Dawardan, a village several miles away from وسط ان عراق. اور یہ عراق جو ہے یعنی وسط ایک جگہ ہے، اور وہاں سے کچھ مائلز دور، مطلب کچھ میلوں دور جو ہے یہ گاؤں ہے دوردان. یہ وہاں کے لوگوں کا ذکر ہے. In his تفسیر وکی بن جرہ said that Ibn Abbas commented أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. Did you, O Muhammad, not think of those who went forth from their homes in thousands, fearing death? تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوچا ان کے بارے میں، وہ لوگ جو گھر چھوڑ کے گئے، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور اس کے بعد بھی وہ لوگ موت سے خوف زدہ تھے. That they were 4,000 persons who escaped the plague that broke out in their land. یعنی اس سرزمین پر پلیگ جو تھا، ہیضہ پھیل گیا تھا، تو وہ وہاں سے ان لوگوں نے مطلب 4,000 لوگ تھے وہ، اور وہ وہاں سے بھاگے. They said we should go to a land that is free of death. تو ہم کو ایسے گاؤں میں جانا چاہیے، ایسی زمین پہ جانا چاہیے جہاں پر موت نہ ہو. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ موت تو ہر جگہ ہے نا. When they reached a certain area, Allah said to them, "Mutu, die," and they all died. تو جب وہ ایک کسی مقام پہ پہنچے
تو تب وہ موت سے بھاگ رہے تھے نا، اسی لیے اللہ نے ان کے لیے موت طاری کر دی اور وہ سب کے سب مر گئے. Afterwards, one of the prophets passed by them and supplicated to Allah to resurrect them. And Allah brought them back to life. اور کچھ afterwards اس کے بعد وہاں سے کوئی نبی رسول جو ہے ان کا گزر ہوا وہاں سے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو دوبارہ حیاتی دے دے، اور اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. سو اللہ اسٹیٹڈ، اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. کیا ڈیڈ یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ تھنک آف دوز ہو وینٹ فورتھ فرام دیئر ہومز ان the thousand fearing death. تو آپ نے سوچا نہیں ان کے بارے میں، وہ لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہزاروں کی تعداد میں تھے، صرف موت کے خوف کی وجہ سے اپنا گھروں کو چھوڑ کے گئے. Furthermore, several scholars among the Salaf said, سلف میں سے جو بھی مطلب علماء تھے انہوں نے کہا these people were the residents of a city during the time of the children of Israel. یہ اس شہر کے باشندے تھے یہ سارے لوگ جو کہ بنی اسرائیل کا جو وقت تھا، دور تھا، تبھی کی بات ہو رہی ہے. The weather in their land did not suit them. تو اس جگہ کی جو یعنی کہ مطلب جو بھی وہاں کی موسم جو تھا، جو ویدر جو تھا، وہ ان کو راس نہیں آیا. اینڈ این ایپیڈیمک بروک آؤٹ، اور وہاں کوئی بیماری پھٹ پڑی. دے فلیڈ دیئر لینڈ فیئرنگ ڈیتھ. تو انہوں نے وہ زمین سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ بھئی موت آ جائے گی، بھاگو بھاگو. اینڈ ٹک ریفیوج ان دا ولڈرنس، اور جا کے جنگلوں کے اندر اور بیابان میں پناہ لی. They later arrived at a fertile valley and they filled what is between its two sides. اور پھر وہ ایک ایسی وادی کے اندر آئے جو کہ بہت ہی زرخیز تھی، اور وہ لوگوں نے اس کی دونوں طرف جو تھی سائڈز، یعنی اس کے پہاڑ جو تھے اس کے درمیان میں وہ ویلی جو تھی اس میں وہ لوگ آ کے رہ گئے. Then Allah sent two angels to them. پھر اللہ نے وہاں دو فرشتوں کو بھیجا، one from the lower side and the other from the upper side of the valley. تو وہ جو وادی تھی وہاں کی ایک اوپر کی طرف سے ایک نیچے کی طرف سے دونوں سائڈ سے دو فرشتوں کو بھیجا گیا. The angel screamed once. تو وہ فرشتوں نے صرف ایک چنگھاڑ، ایک چیخ، ایسی چیخ ایک ہی ماری صرف، and all the people died instantly. مگر وہ چیخ اور چنگھاڑ اتنی بھیانک ہے کہ سب کے سب مر گئے اسی سے. جسٹ ایز دا ڈیتھ آف ون مین. اور ایسا لگا جیسے ایک انسان کی موت ہوتی ہے ویسے اتنے ہزاروں کی موت ایسی ہوئی جیسے کہ ایک ہی انسان کی موت تھی. They were later moved to a different place. پھر ان کو دوسری جگہ پہ ہٹایا گیا. Where walls and graves were built around them. پھر ان کے چاروں طرف دیواریں اور قبریں جو ہے وہ بنائی گئی. They all perished. اور یہ سب کے سب اس میں مطلب ختم ہو گئے. And their bodies rotted and disintegrated. اور ان کے جسم جو ہے وہ سڑنا شروع ہو گئے، ختم ہونے لگے، سڑ کے گلنے لگے. Long afterwards, کچھ بہت ہی ٹائم کے بعد، لمبے وقت کے، لمبے عرصے کے بعد، one of the prophets of the children of Israel, whose name was Ezekiel, passed by them and asked Allah to bring them back to life by his hand. تو جب وہاں سے بنی اسرائیل کے قوم کے جو ایک رسول نبی مطلب وہ وہاں سے گزرے، ان کا نام تھا ایزیکیل یا حزقیل. تو وہ وہاں سے جب گزرے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے میرے ہاتھ سے. Allah accepted his supplication and commanded him to say, "O rotted bones, Allah commands you to come together." تو اللہ نے پھر ان کی دعا قبول کی اور ان کو حکم کیا کہ اب آپ یہ کہیے کہ اے گلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈیوں، اللہ کے حکم سے تم دوبارہ مطلب تم جڑ جاؤ. The bones of every body were brought together. ہر جسم کی ہڈیاں جڑتی چلی گئی. اللہ then commanded him to say, پھر اللہ نے ان کو حکم کیا کہو، او بونس، اے ہڈیوں،
Allah commands you to be covered with flesh, nerves and skin. اللہ حکم کرتا ہے کہ اب تم پر مطلب تمہاری ان ہڈیوں کے اوپر چڑھ جائے یا کور ہو جائے گوشت اور نسیں اور چمڑی. That also happened with while Ezekiel was watching. اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے, وہ جو Ezekiel ہے وہ دیکھ رہے تھے, ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا. اللہ then commanded him to say, پھر اللہ نے ان کو حکم کیا کہو, او souls, اے روحوں, اللہ commands you to return. اللہ تمہیں حکم کرتا ہے واپس جاؤ باڈی میں, جسم میں. each to the body that it used to inhabit. یعنی وہی جسم میں جاؤ جس جسم میں تم پہلے تھے. They all came back to life. سب کے سب دوبارہ زندہ ہوئے. Looked around and proclaimed. آزو بازو دیکھا, پھر انہوں نے کہا کہ all praise is due to you, او اللہ. یعنی انہوں نے اللہ کی حمد کی کہ تمام حمد اور ثنا اللہ تیری ہی ہے. And there is no deity worthy of worship except you. اور تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اللہ brought them back to life after they had perished long ago. جبکہ وہ ختم ہو چکے تھے, ان بہت لمبا عرصہ بیت چکا تھا, اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. یہ ہے ہمارا ایمان, یہی ہونا چاہیے. We should state that bringing these people back to life is a clear proof that physical resurrection shall occur on the day of resurrection. تو ہم کو کہ یہ جو چیز ہوئی کہ ان لوگوں کو جو دوبارہ زندہ کیا گیا, زندگی دے دی گئی, یہ ایک بہت ہی کھلا ثبوت ہے کہ جسمانی جو دوبارہ اٹھانا ہے وہ ہو کے رہے گا قیامت کے دن. This is why Allah said, اسی لیے اللہ نے کہا, ان اللہ لذو فضل علی الناس, truly Allah is full of bounty to mankind. یقیناً اللہ تو بہت فضل والا ہے انسانوں کے لیے. meaning in that he shows them his great signs. وہ اپنی بہت بڑی بڑی نشانیاں ان کو بتاتا ہے. sound proofs and clear evidences. بہت ہی صحیح ثبوت اور بہت ہی کھلے مطلب نشانیاں اور مطلب ثبوت یا پروفس یا ایویڈنسز, سب کچھ اللہ بتاتا ہے. یت ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, but most men thank not, as they do not thank Allah for what He has given them within their worldly life and religious affairs. انسان جو ہے وہ بہت ناشکرے ہے, شکر نہیں کرتے اللہ کا اس میں بھی کہ جو اللہ نے ان کو اس دنیاوی زندگی کے اندر ان کو جو کچھ بھی دیا ہے, اور یا پھر دین کے معاملے میں ان کو جو کچھ بھی دیا ہے. The story of the dead people above also indicates that no caution can ever avert destiny, and that there is no refuge from Allah but to Allah Himself. تو یہ جو قصہ ہے وہ مرے ہوئے لوگوں کا, اس کے اندر ہم کو جو چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تم چاہے کتنی بھی تم احتیاط برت لو, تم کو جتنا بھی مطلب کوشن لینا ہے لے لو, مگر تمہاری نصیب میں جو لکھا ہوا ہے اس کو تم بدل نہیں سکتے. اور پھر اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے مگر خود اللہ ہی کے پاس. These people departed from their land, fleeing the epidemic and seeking to enjoy a long life. یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر صرف اس لیے بھاگے تھے کہ بیماری کی وجہ سے, کہ وہ بیماری جو پھیل گئی تھی تو انہوں نے سوچا بیماری سے بچنے کے لیے بھاگ جاؤ تاکہ ہماری عمریں جو ہیں وہ لمبی ہو, ہماری زندگیاں لمبی ہو اور ہم اس کو انجوائے کریں. What they earned was the opposite of what they sought. لیکن انہوں نے جو ان کو ملا, جو انہوں نے پایا, وہ تو اس کا الٹ تھا.
جو وہ چاہتے تھے وہ تو نہیں ملا ان کو. As death came quickly and instantaneously and seized them all. اور موت جو ہے وہ اچانک سے آئی. ایک چنکھاڑ فرشتے کی تھی صرف, جس کی وجہ سے موت آ گئی, اور ایک جھٹکے میں آئی اور ان سب کو ایک ساتھ لے پکڑا. There is an authentic hadith that Imam Ahmad reported that Abdullah bin Abbas said کہ عبداللہ بن عباس جو ہے انہوں نے کہا رضی اللہ عنہما, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ once went to الشام یعنی سیریا. تو وہ ایک مرتبہ حضرت عمر سیریا گئے. When he reached the area of Sarg, he was met by the commanders of the army. تو جب وہ سرغ جو جگہ ہے وہاں پہنچے تو وہاں پر وہ ایک مطلب جو فوج تھی, فوج اس کے جو کمانڈر تھے, لیڈر, ان سے ملے. ابو عبیدہ بن جرح اینڈ ہز کمپینینز, یہ تھے وہاں پر جو کمانڈر تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. They told him that the plague had broken out in الشام. تو انہوں نے کہا کہ وہاں شام کے اندر یعنی سیریا کے اندر پلیگ کی بیماری پھٹ پڑی ہے. The hadith then mentioned that Abdurrahman bin Auf, who was away attending to some of his affairs, came and said, I have knowledge regarding this matter. I heard Allah's messenger say. تو یہ حدیث جو ہے عبد الرحمن بن عوف کی, کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ کہیں پر کچھ معاملات کے لیے گئے تھے, تو جب واپس آئے اور وہ جب آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, اذا کان بے اردن وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تُقَدِّمُوا عَلَيْهِ. If it, یعنی کہ plague, if the plague breaks out in a land that you are in, do not leave that land to escape from it. اگر کہیں پر پلیگ کی بیماری پھٹ پڑی ہے تو اس جگہ کو تم اس لیے مت چھوڑو کہ تم اس سے بچ جاؤ گے. If you hear about it in a land, do not enter it. اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں جگہ کے اوپر پلیگ کی بیماری پھٹ پڑی ہے تو مت جاؤ وہاں, داخل مت ہو وہاں. کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی ایپیڈیمک ہو, تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ مت وہاں پر داخل ہو. عمر then thanked Allah and went back. تو حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیے اور واپس پلٹ گئے. This hadith is also reported in the صحیحین یعنی دونوں صحیح, بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث. Abandoning jihad does not alter destiny. تو اگر تم جہاد کو بھی چھوڑ دے تو یہ سوچ کے کہ کہیں تم مر نہ جاؤ, تو اس سے کوئی تمہارا نصیبہ نہیں بدل جائے گا کہ تم زندہ رہو گے, لمبی عمر ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. اللہ said وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, and fight in the way of Allah and know that Allah is all hearer, all knower. قتال کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. This ayah indicates that just as caution does not alter destiny, abandoning jihad will neither bring the appointed term closer nor delayed. کہ یہ آیت کے اندر جو اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بہت بچاتے ہو, اس سے تمہارا جو قسمت میں لکھا ہوا ہے مقدر وہ بدل نہیں جائے گا. ایسے ہی اگر جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو یہ نہیں ہے کہ جو تمہارا وقت مقرر ہے موت کا وہ اس کو نزدیک لائے گا, یعنی تم جہاد پہ گئے اس لیے مر گئے تو یعنی تم یہ یعنی شہید ہوئے تو وہ وقت کو نزدیک بھی نہیں لائے گا اور نہ ہی اس کو دیر کرے گا, تاخیر بھی نہیں کرے گا.
Rather, destiny and the appointed provisions are fixed and shall never be changed or altered, neither by neither by addition or deletion. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے اور جو بھی تمہاری نصیب کے اندر پروویژن یعنی جو بھی رزق تمہارے لیے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے وہ سب فکسڈ ہے، کیونکہ وہ تو 50,000 برس پہلے ہمارے پیدا ہونے سے، تو ہمارے بننے سے بھی 50,000 برس پہلے لکھ دیا گیا ہے. تو وہ جو لکھ دیا گیا ہے وہ تو وہی ہونے والا ہے نا، اور نہ ہی وہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ وہ اس کے اندر کوئی چینجز لائے جائیں گے، اس کو تھوڑا سا کمی کسر یا زیادہ بھی نہیں بڑھایا جائے گا، نہ ہی اس کے اندر کچھ ایڈ ہوگا یعنی اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس میں سے کمی ہوگی، کچھ بھی نہیں. سملرلی اللہ سیڈ، پھر اللہ نے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 168 اس میں اللہ نے کہا ہے کہ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. They are the ones who said about their killed brethren. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ان بھائیوں کے لیے کہا جو شہید ہوئے، قتل ہوئے، while they themselves sat at home، جبکہ وہ خود اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور جو جنگ پہ گئے، جو قتل ہوئے، وہاں شہید ہوئے، ان کے لیے وہ کہتے ہیں if only they had listened to us، اگر ہمارا کہنا مانے ہوتے تو یہ نہیں ہوتا. they would not have been killed، ان کو اس طرح سے ان کی موت نہیں ہوتی، مارے نہیں جاتے. تو اللہ کہتا ہے سے کہو ان سے avert death from your own selves، اپنے آپ سے تو موت کو دور کرو. if you speak the truth، اگر تم سچے ہو. اللہ said، پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ آیت میں کہا، اور وہ ہے سورہ نمبر 4 یعنی سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 77 اور 78 دو آیتیں. وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مشیدۃ. دے سے وہ کہتے ہیں our Lord، اے ہمارے رب، ربنا why have you ordained for us fighting؟ would that you had granted us respite for a short period؟ کہ تو نے ہمارے لیے جنگ کیوں مطلب لکھ دیا، اس کا حکم کیوں کیا جنگ کا؟ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ہم کو تھوڑا اور ایک تھوڑا شارٹ پیریڈ، ایک تھوڑا چھوٹا وقفہ دیتا، تھوڑا سا اور ریسپائٹ کر کے ہم تھوڑا اور رکتے. اللہ کہتا کہو سے شارٹ از دا انجوائمنٹ آف دس ورلڈ. تم کو شارٹ پیریڈ چاہیے، ریسپائٹ چاہیے اس شارٹ پیریڈ کا. تو اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر جتنی بھی لذتیں ہیں، جتنے بھی مزے ہیں، وہ سب کے سب شارٹ ہے، یعنی کہ بہت ہی اس کو کیا بولتے ہیں، یعنی بہت ہی شارٹ لیوڈ، یعنی بہت ہی کم، یعنی بہت ہی چھوٹے، یعنی بہت ہی جلدی ختم ہو جانے والے. The hereafter is far better for him who fears Allah. تو جو متقین لوگ ہیں، اللہ کے تقوی رکھتے ہیں جو، ان کے لیے تو آخرت بہت بہتر ہے. وہ دنیا کی زندگی کے لذت اور مزے کے پیچھے نہیں جاتے. یہ لذت، یہ مزے چند دن، چند لمحوں کے ہی ہے، جبکہ آخرت کی لذت، آخرت کے مزے ہمیشہ ہمیشگی والے ہیں، بہت ہی لمبے.
And you shall not be dealt with unjustly, even equal to the fatila, a scalish thread in the long slit of a date stone. اور اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہ ظلم کا مطلب ہے کہ ناانصافی، کہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. ایک کھجور کی گٹلی کی گروف کے اندر ایک دھاگا جیسا ہوتا ہے، دھاگا، اس دھاگے کے برابر بھی نہیں. فتیلہ اسی کو کہتے ہیں. wheresoever you may be، چاہے تم کہیں بھی رہو، death will overtake you، موت آ کے تم کو پکڑ لے گی. even if you are in fortresses built up strong and high، چاہے تم کتنے ہی بڑے بڑے قلعوں کے اندر ہو اور وہ بہت ہی مضبوط قلعے ہو، بہت ہی بلند ترین دیواریں ہوں اس کے باوجود بھی موت تم کو آ لے گی، پکڑ لے گی. تو بچو گے کہاں موت سے؟ چاہے قلعوں کے اندر رہو. ابو سلیمان خالد بن الولید، the commander of the Muslim armies، the veteran among Muslim soldiers، the protector of Islam and the sword of Allah. یہ سب کے سب جو ہے خالد ابن ولید کے ٹائٹلز ہیں. ابو سلیمان خالد ابن ولید یعنی the commander of the Muslim armies. وہ مسلم جو فوج ہے وہ اس کے کمانڈر ہے، اور جو مطلب اسلام کے حفاظت کرنے والے، اللہ کی تلوار، سیف اللہ جو ان کا ٹائٹل ہے، سورڈ آف اللہ، that was raised above his enemies، جو ہمیشہ مطلب اوپر ہی اٹھی ہے، یعنی دشمنوں کے اوپر جیسے تلوار یوں اٹھتی نا اوپر اور پھر آتی نا ان کے اوپر. said while dying، یہ ابو سلیمان جو ہے انہوں نے کہا، نہیں سوری ایک منٹ، ابو سلیمان خالد ابن ولید ہے، تو انہوں نے اپنی موت کے وقت یہ کہا کہ I have participated in so and so number of battles، میں نے تو یہ اتنی سارے مطلب جنگوں کے اندر حصہ لیا ہے. That is not a part of my body but suffered a shot of an arrow، a stab of a spear or a strike of a sword. میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی تیر آ کے نہ لگا ہو، کہیں کوئی بھالا آ کے نہ چبھا ہو، کہیں کوئی تلوار نے آ کے نہ وار کیا ہو. Yet here I am، اور پھر بھی میں یہاں ہوں. I die on my bed just as the camel dies، جیسے کہ ایک اونٹ مرتا ہے میں اپنے بستر پر اس طرح سے مر رہا ہوں. May the eyes of the cowards never taste sleep، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بزدل لوگ ہیں ان کی آنکھوں کو کبھی بھی نیند کی لذت نہ ملے. بزدلوں کو، کیونکہ وہ بزدل نہیں تھے نا، وہ تو بہت ہمت والے تھے اور وہ تو بہت ہی زبردست کمانڈر اور مطلب سولجر تھے وہ. May Allah be pleased with him، کہ اللہ رضی اللہ عنہ. He was sorry and in pain because he did not die as martyr in battle. ان کو بہت افسوس تھا، بہت ہی دکھ تھا اس بات کا کہ وہ ایک شہید کی موت نہیں مرے میدان جنگ میں. He was sad that he had to die on his bed، اور وہ بہت دکھی تھے، بہت ہی ان کو اس بات کا دکھ تھا، رنج تھا کہ وہ اپنے بستر پر مطلب ان کو موت آ رہی ہے ان کے بستر پر. The good loan and its reward، قرض حسنہ اور پھر اس کا اجر. اللہ said، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ. Who is he that will lend to Allah goodly loan so that he may multiply it to him many times؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے
کہ اللہ اس کو بڑھائے بہت مرتبہ, many times, multiply کرے. In this ayah, Allah encourages His servants to spend in His cause. اللہ یہاں پر اپنے بندوں کو اکسا رہا ہے, کہہ رہا ہے, ہمت دلا رہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. Allah mentioned this same ayah in several other parts of His glorious Quran. اللہ نے اپنے اس عظیم قرآن کے اندر یہ بات کو کئی جگہ دہرایا ہے. The hadith that mentions that Allah descends every night down on the nearest heaven to us when the last third of the night remains. یہ حدیث کے اندر ذکر آیا ہے کہ اللہ نیچے مطلب آتا ہے, وہ اس کے جو بھی شاندار طریقے سے ہر رات کو, جو ایک آخری تہائی رات جو ہے لاسٹ والی, وہ جو آخری جو ہے لاسٹ تھرڈ, وہ رات کے ٹائم پر وہ آتا ہے آخری آسمان کے پاس. اسٹیٹس دیٹ اللہ سیز, پھر اللہ کہتا ہے میں یقرض غیر عدیم ولا ظلوم, who would give a loan to he who is neither poor or nor unjust. کون ہے جو اس کو قرض دے گا جو کہ نہ تو غریب ہے اور نہ ہی ظالم ہے, نا انصاف. تو کون ہے جو اس کو قرض دے گا؟ یہ اللہ آخری آسمان پر آ کے روز پوچھتا ہے جب رات کے تیسرے پہر. اللہ اسٹیٹمنٹ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, He may multiply it to him many times, is similar to his statements. تو یہ جب اللہ کہتا ہے کہ وہ تاکہ اس کو دونا چوگنا اور کئی ٹائم بہت کرے اس کو, is similar to his statement, پھر اللہ نے جیسے کہ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 261 میں جب کہا تو وہ ایسی ہی بات ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah, ان کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے is as the likeness of a grain, جیسے کہ ایک دانہ گیہوں کا دانہ لے لو, کوئی بھی بھٹے کا دانہ لے لو, کوئی بھی باجری کا دانہ, تو وہ ایک دانہ چاہے وہ کارن کا ہو, it grows 7 years. تو ایک دانہ جب جو جاتا ہے زمین میں, جب وہ اگتا ہے تو اس کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں. and each year has 100 grains, اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانے کے کتنے دانے بنے؟ 700. اللہ gives many fold increase to whom he wills. یہ اس کی نشانی ہے. اللہ نے ہم کو یہ سائن دیا ہے دنیا کے اندر ہی, اگر ہمارے پاس عقل ہے تو, کہ جب ایک دانہ ہم نے زمین میں ڈالا اور اس کے ایک جو پودا نکلا اس کے ساتھ اس کے اندر وہ اس کے جو ایئرز ہیں وہ 7 بالیاں ہیں, 7 بالیاں, اور ہر بالی میں 100 دانے, تو یعنی 700 دانے ہوئے ایک دانے کے بدل. تو اللہ اس طرح سے جب ایک دانے کے 700 دیتا ہے, تو جب ہم اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں تو وہ اس کا کئی گنا زیادہ ہم کو دے گا, وہ اس کی مرضی پر ہے. اللہ gives many fold increase to whom he wills, جس کے لیے بھی اللہ چاہے, جس کے لیے بھی. اس کی حکمت میں جو بات مطلب آتی ہے وہ حکمت سے اس چیز کو کرتا ہے. We will mention this ayah later on. تو جب آگے ہم جب اس کو پڑھیں گے 261 کو, تو تب اس کا ذکر آئے گا. اللہ then said, وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, and it is Allah that decreases or increases your provisions. تو اللہ ہی ہے جو تمہارے پروویژنس کو یا تو بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے یا بڑھاتا ہے, یعنی رزق کو. میننگ تمہارا اپنے آپ نہیں بڑھ جاتا کہ تم بولو ارے دیکھو ہم نے بہت محنت کی نا تو ابھی ہم کو اس کا پھل ملا, یا پھر ہم بالکل یعنی کہ مطلب ہم نے بہت محنت کی لیکن دیکھو ہم کو کچھ نہیں ملا. ایسا نہیں ہے. تم کو صرف جو قدرت کا قانون ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا.
کہ تم گھر بیٹھے رہو گے یا مسلح بچھا کے بیٹھے رہو گے اور بولو گے کہ بھئی میرے کھیت میں دانے بھی اگ جائیں گے اور میرا سارے کام بھی ہو جائیں گے اور مجھے پیسے بھی مل جائیں گے اور میرے سارے کام بھی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. وہ تم کو کرنا پڑتا ہے. تو وہ جب تم کرتے ہو اس کے بعد جو تم کو پھل ملتا ہے وہ ہے جو اللہ کی طرف سے، وہ بڑے یا گھٹے. میننگ اسپینڈ ان Allah's cause and do not be anxious. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کی فکر میں مت رہو. Certainly Allah is the sustainer who increases or decreases the provisions to whomever he wills among his servants. اللہ ہی ہے جو رزق کو عطا کرنے والا، پالنے والا، اور وہی ہے جو بڑھاتا ہے، گھٹاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں. Allah's wisdom is perfect. وہ اپنے وزڈم کے مطابق چلتا ہے، اور اللہ کا وزڈم، اللہ کی حکمت جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، بے عیب. اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نکتہ چینی کوئی نہیں. And وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ and unto him you shall return on the day of resurrection. اور قیامت کے دن تم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.